اس آیت کے ضمن میں تھوڑی سی تفصیلاً ایک بات سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو یہ کہا ہے نا کہ تمہارا رب تمہیں اعلان کر کے کہتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو یہ پکی بات ہے، میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، یقیناً پکی بات ہے، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھ لو کہ میرا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، ایک بات اللہ کے لیے آج اس بات کو پلے باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی ہیں انسان پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر صرف تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا، گننا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آگے آ جاتا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو ایک لقمہ ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا کسی ایک لقمے پہ کتنے لوگوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں، اور کتنی محنت کے بعد جا کے وہ لقمہ ہمارے منہ میں ڈل رہا ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی بن رہی ہوتی ہیں جن پہ ہماری پہنچ نہیں ہے، ہماری نظر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں، یہ آیت پہ غور کر لیجئے، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 پہ ہم پہنچے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بڑے ہی تاکیدی انداز میں، جیسے نا اعلان کیا جاتا ہے تمہارے اوپر وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہیں اعلان کر کے بتاتا ہے اگر شکر کرو گے تم اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ او میرے بھائی، او میری بہن، بہت سے لوگ آج کل مالی پریشانیوں میں ہوتے ہیں، ہمارا روزگار نہیں چلتا، ہم یہ مجبور ہیں، ہم یہ ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، زندگی ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیجئے کہ اس آیت میں اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ، شکر گزار بن کے دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ کے احسانات کیسے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کے دے گا کہ انسان رب کا شکر گزار بن جائے۔ اور یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان رب کا شکر کیسے کرے؟ اب نماز پڑھنے کا تو ایک طریقہ موجود ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، ایسے باقی چیزوں کا ہے، شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نوٹ کر لیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ سے شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں، 3 انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے، پہلا انداز یہ کہ انسان دل کے اندر یہ احساس بٹھائے، دل کے اندر یہ احساس بٹھائے کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے اپنے فضل و کرم سے، رحمت سے عطا فرمایا ہے، میں اس لائق نہیں تھا، میں گنہگار، کتنے گناہ کرنے والا ہوں، لیکن اللہ نے جو مجھے دیا ہے یہ اپنے فضل سے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے لیے میں بطور مثال دیتا ہوں، سورۃ قصص میں جا کے ہم واقعہ پڑھیں کہ قارون کا، کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں فرمایا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے قارون کو اتنا کچھ دیا تھا، اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت تھی لوگوں کی، گویا کہ خزانوں کی اتنے خزانے تھے کہ چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اس کی قوم نے اسے کہا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون یہ اللہ نے سب کچھ تجھے دیا ہے، اللہ کے احسان کو یاد رکھ، اور اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ آگے سے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے انما اوتیت علی علم عندی، کہ لوگوں یہ تو میں اپنے علم اور ہنر کی بنیاد پہ کما لیا ہے۔ سوال کیا تھا؟ میں نے اپنے علم
کی بنیاد پہ سب کچھ حاصل کر لیا. انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرا بڑا فن ہے، میرا کمال ہے، میری بڑی عقل ہے، میں بڑا ذہین ہوں، میں نے کچھ حاصل کر لیا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن مجید نے کیا بیان فرمایا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ اللہ نے قارون کو اس کے محلات سمیت، اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا. زمین میں دھنس گیا، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ غرق کر دیا. یہ وہ انسان تھا جس کو اللہ نے دنیا جہان کا بہت کچھ دیا تھا. تو احسان کا، اللہ کے احسانات کے شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ نوٹ کر لیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر احساس بٹھایا جائے کہ جو کچھ دیا ہے میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اور دوسرا طریقہ نوٹ کریں، دوسرا طریقہ جس میں آج کل میں اور آپ بہت بڑی کوتاہی کر رہے ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا دل کے بعد دوسرے نمبر پہ زبان کی باری آتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا. تو زبان سے رب کا شکر ادا کیا جائے. اب زبان سے رب کے شکر ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ ذرا کبھی غور کیا ہے اس کے بارے میں؟ کہ ایک الگ سے میرا ایک پوری کی پوری گفتگو ہوئی ہے. آج میں صرف اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. خلاصہ چونکہ اسی آیت پہ بیان ہوئی ہے اور اسی آیت میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا یہ طریقہ رب کے احسانات کا شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے ادا کیا جائے. اور زبان سے کیسے ادا ہوتا ہے؟ کہ زبان سے شکوہ نہ کیا جائے. آج کل ذرا غور کیجئے کہ بازار میں ہم جائیں نا تو ہمیں یہ کہنے والے ہزاروں لوگ مل جائیں گے کہ یہ بھی برا ہے، وہ بھی برا ہے، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. کسی سے پوچھا جائے بھائی کیسے حالات گزرتے ہیں، تو بہت سے کہنے والے مل جائیں گے کہ یہ بھی برا ہے، ہم مجبور ہیں، یہ ہو گیا. لیکن یہ کہنے والے بہت کم ملیں گے کہ کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا حال ہے، تو جواب ملے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے بہتر رکھا ہے. تو زبان سے رب کا شکوہ نہ کیا جائے، یہ طریقہ ہے زبان سے شکر ادا کرنے کا. اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، ہم نے سنا ہوا ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا کہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے. اتفاق یہ کہ بیٹا گھر میں نہیں ہے. دروازے پہ دستخط دی، اندر سے بہو آئی، پوچھا کون، تو یہ سلام کیا اور بہو سے پوچھا. اب بہو کو یہ نہیں پتا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں. پوچھا بیٹی کیسے ہیں، کیا حالات ہیں، کیسے گزر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کدھر ہیں؟ تو بتایا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں. اور اس دور میں کوئی فون یا موبائل فون نہیں ہوتے تھے کہ کسی کو فون کر دیا جائے آ جاؤ گھر میں. وہ گئے ہوئے، کب واپس آئیں گے؟ اور جب دور دور سفر پہ جایا جاتا تھا تو کئی دن بھی لگ جاتے تھے. پوچھا کیا حالات ہیں؟ تو گھر میں بہو نے بتایا جی یہ بھی برا ہے، وہ بھی برا ہے، نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے، نہ کچھ رہنے کو ملتا ہے، ہم مجبور ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اس طرح سب کچھ بیان کیا. جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو کو سلام کر کے جاتے ہیں کہ اسماعیل آئیں تو میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ یہ دروازے کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو بدل دو. اسماعیل السلام واپس آئے. بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا گھر میں؟ بتایا ہاں ایک مہمان آئے تھے اور آپ کو سلام کہہ کے گئے اور پیغام دے کے گئے کہ دروازے کی چوکھٹ اچھی نہیں، اس کو بدل دو. بتایا وہ میرے والد ابراہیم تھے اور وہ بتا کے گئے کہ بیوی اچھی نہیں ہے، اس کو بدل دو. بیوی کو طلاق دے دی. قوم کے اندر دوبارہ جو ہے وہ نکاح ہو گیا. پھر کافی عرصے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا مکہ میں جانا ہوا. اتفاق یہ کہ اسماعیل علیہ السلام دوسری دفعہ بھی موجود نہیں ہے. پوچھا پھر وہی مکالمہ ہوا، کیسے ہیں، کیا ہے، کس طرح رہ رہے ہیں؟ تو بہو نے بتایا یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، فلاں ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے. جاتے ہوئے بتا گئے کہ اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہہ دینا اور ان کو بتا دینا کہ دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی سے سنبھال کے رکھا جائے. تو یاد رکھ لیں دوسرا طریقہ زبان سے شکر ادا کرنے کا یہ ہے
کہ زبان سے رب کا شکوہ نہ کیا جائے. اور اس ضمن میں وہ حدیث میں بیان کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مردوں کو نماز پڑھانے کے بعد الگ سے عورتوں کو نصیحت کرنے کے لیے گئے تھے اور عورتوں کو بتایا تھا کہ اے عورتوں کی جماعت تصدقن فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کثرت سے کیا کرو، کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اس لیے کہ جہنم میں سب سے زیادہ میں نے تمہیں دیکھا ہے. فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں نے تمہیں دیکھا ہے تکفرن و تکثرن اللعن، تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، کہ تم دو برے کام کرتی ہو، ایک تو تم حامد کی ناشکری کرتی ہو اور دوسرا لعن طعن بہت کرتی ہو، برا بھلا بہت کہتی ہو. تکفرن العشیر، حامد کی ناشکری کرتی ہو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے تھوڑا سا سمجھایا، یہ میں نہیں بیان کر رہا یا میں نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کر رہا ہوں. حدیث جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، کہ عورت کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی احسان کرتے رہو، ساری زندگی احسان کرتے رہو، زندگی کے کسی موڑ میں آ کے کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو عورت کی زبان سے یہ الفاظ نکل آتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے تیرے گھر آئی ہوں کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے، ما رأیت خیرا قط، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں کوئی خیر دیکھی نہیں ہے. ہمارے استاد اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ اللہ دی قسم جدو تو تیرے گھر آئیاں کوئی سکھ دیکھیا ہی نہیں ہے. تو یاد رکھ لیں یہ صرف مثالیں دی ہیں. اس آیت پہ چل رہے ہیں ہم سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے نا شکر کی بنیاد پہ نعمتیں بڑھتی ہیں. شکر کا پہلا طریقہ یہ ہے، شکر کا پہلا طریقہ دل سے ہے اور دوسرا طریقہ زبان سے ہے اور تیسرا طریقہ شکر کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگایا جائے بلکہ اللہ کی فرما برداری میں لگایا جائے. اللہ نے اگر کسی انسان کو مال و دولت کی نعمت دی ہے تو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت کی نعمت دی ہے اللہ کی فرما برداری میں لگائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کانوں کی نعمت دی ہے اللہ کی فرما برداری میں لگائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائی جائے. اللہ کی نعمت کو انسان اچھے کام میں لگانا یہ اس نعمت کا شکر ہوتا ہے. جب انسان اپنا کمایا ہوا محنت کا پیسہ جا کے حرام اور ناجائز کام میں لگاتا ہے تو یہ رب کی ناشکری کر رہا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یاد رکھ لیں جس پختہ انداز سے فرمایا ہے نا اس سے بڑا کوئی پختہ ہو نہیں سکتا. فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تمہارا رب یہ اعلان کر کے بتاتا ہے، اعلان اذان اعلان کر کے اگر شکر کرو گے تو لازمی یقیناً پکی یہ بات ہے اپنی نعمت کو بڑھا دوں گا، لازمی. اور یہاں پہ لَأَزِيدَنَّ عربی جاننے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ لام تاکید لگا کے نون تاکید لگا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو شرط اور جزا میں بنا کے گویا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو رب کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہو اس کو اللہ تعالیٰ دینا. میری بھائی اور میری بہن اللہ کی قسم شکر کر کے دیکھیے، رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ بھرا ہوا آپ کو ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس کام کو پورا کر کے دیکھیں، ہمیشہ شکر گزارنے والی زندگی گزاریں اور پھر دیکھیں. اور پھر اگر نہیں کرتے ہیں تو عذاب بھی سخت ہے. فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.